والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اور امتحان میں سکون نہیں بلکہ آزمائش ہوتی ہے۔ ہم اکثر پوچھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں دکھ کیوں آتے ہیں، ہم اکثر پریشان بھی رہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں دکھ کیوں آتے ہیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں، غربت کیوں آتی ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ دکھ دراصل ہمیں جگانے آتے ہیں، ہمیں پریشان کرنے نہیں آتے، ہمیں جگانے بھی آتے ہیں۔ جب انسان دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے، اپنے رب کو بھول جاتا ہے، تو پھر یہی دکھ اس کے دروازے پر دستک دیتے ہیں تاکہ انسان ہوش میں آ جائے۔ پھر مصیبتیں، امتحان، آزمائشیں انسان کے دروازے پر دستک دیتے ہیں تاکہ سویا ہوا انسان جاگ جائے، غفلت میں ڈوبا ہوا انسان ہوش میں آ جائے۔ یہ دکھ سزا نہیں ہوتے بلکہ ایک پیغام ہوتے ہیں کہ تم راستہ بھٹک گئے ہو، تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے آتے ہیں۔ اے حضرت انسان، تو راستہ بھٹک گیا ہے۔ انسان کی زندگی عذاب اس وقت بنتی ہے جب وہ اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک کمزور بندے ہیں جو ہر لمحے اللہ کے محتاج ہیں۔ ہر چھوٹے سے لے کر بڑا انسان، فقیر سے بادشاہ، بادشاہ سے بھکاری تک، ہر ایک انسان بڑا ہو، چھوٹا ہو، طاقتور ہو، کمزور ہو، ہر بندہ ہر لمحے اللہ کا محتاج رہتا ہے۔ جب انسان تکبر میں آ جاتا ہے تو اللہ اس کے غرور کو توڑنے کے لیے اس کے دروازے پر آزمائش بھیجتا ہے۔ جب انسان میں کرنے لگتا ہے نا کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، جب انسان تکبر میں آ جاتا ہے، جب انسان خود کو دوسروں سے افضل سمجھنے لگتا ہے، جب انسان دوسروں کو خود سے کم تر سمجھنے لگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کی اس میں کو توڑنے کے لیے، اس کے غرور کو توڑنے کے لیے اس کے دروازے پر آزمائش بھیجتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل بے چین رہتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، گناہ بھی انسان کی زندگی میں دکھوں کا ایک بہت بڑا سبب ہوتے ہیں۔ جب بندہ مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتا، لوگوں کے حقوق کو مارتا ہے، تو پھر اس کے دل سے سکون اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، اس کے دل سے سکون چھین لیا جاتا ہے۔ باہر سے وہ ہنستا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اندر سے وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہوتا ہے، کیونکہ گناہ دل پر بوجھ بن جاتے ہیں، اور یہی بوجھ زندگی کو عذاب بنا دیتا ہے۔ میرے کریم نبی فرماتے ہیں، جب انسان پہلی مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک چھوٹا سا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، کالے رنگ کا دھبا لگ جاتا ہے، اور انسان کا ضمیر انسان کو ملامت کرتا ہے۔ گناہ کرتے ہوئے، رشوت لیتے وقت، گناہ کرتے وقت، سود کا پیسہ لیتے اور دیتے وقت، کسی کا حق مارتے وقت، ایک تو انسان کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ دوسرا، انسان کا جو ضمیر ہوتا ہے، انسان کے اندر کا جو مفتی ہوتا ہے، وہ انسان کو ملامت کرتا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے۔ جب انسان دوسری مرتبہ یہ گناہ کرتا ہے تو پھر انسان کا ضمیر اسے ملامت کرنا ہلکا کر دیتا ہے، مگر وہ جو سیاہ نقطہ تھا وہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے۔ جب انسان چوتھی مرتبہ گناہ کرتا ہے تو پھر انسان کا دل مکمل طور پر اس وقت سیاہ ہو جاتا ہے، پھر نہ تو کوئی ملامت کرتا ہے، نہ تو اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑ کر کچھ کہتا ہے، کیونکہ اب کی بار تو ضمیر بھی سو چکا ہوتا ہے۔ گناہ دل پر بوجھ بن جاتے ہیں، اور یہی بوجھ زندگی کو عذاب بنا دیتا ہے۔ زندگی میں دکھ اس لیے بھی آتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کو بلند کرنا چاہتا ہے، اللہ اپنے بندے کو مقام دینا چاہتا ہے۔ بعض آزمائشیں سزا نہیں بلکہ ترقی کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں، ترقی کا دروازہ بھی ہوتی ہیں۔ جیسے سونا آگ میں جل کر خالص بنتا ہے،
ویسے ہی انسان بھی آزمائشوں سے گزر کر مضبوط بنتا ہے، طاقتور بنتا ہے، آزمائشوں سے گزر کر، برے وقت سے گزر کر اچھے وقت کی طرف بڑھتا ہے۔ کبھی کبھی انسان خود اپنی زندگی کو عذاب بنا لیتا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ انسان کبھی کبھی خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنی زندگی کو عذاب بنا لیتا ہے۔ وہ ماضی کی غلطیوں کو بار بار یاد کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو معاف نہیں کرتا۔ ماضی کی غلطیوں کو بار بار یاد کرنا یہ اس کی زندگی کو عذاب بنا لیتا ہے۔ اپنے آپ کو معاف نہیں کرتا اور مستقبل کے خوف میں جیتا ہے یہ شخص۔ نہ وہ ماضی چھوڑتا ہے، نہ حال کو سنبھالتا ہے اور نہ ہی حالات کو سنبھالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی زندگی بے سکونی کا شکار ہو جاتی ہے۔ حالانکہ سکون اس وقت آتا ہے جب انسان اللہ پر مکمل طور پر بھروسہ کر کے آگے قدم اٹھاتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ انسان کی زندگی میں دکھ، پریشانیاں، مصیبتیں اور غربت اس وقت بھی آتی ہیں جب وہ رزق کو صرف اپنی محنت کا نتیجہ سمجھنے لگتا ہے۔ وہ اپنا کمال سمجھتا ہے، کہتا ہے بس میں نے محنت کی تھی، اللہ نے مجھے دے دیا، محنت نہ کرتا تو اللہ نہ دیتا۔ وہ اس دولت کو، اس رزق کو، اس اللہ کے کرم کو، اللہ کی مہربانیوں کو صرف اپنی محنت کا نتیجہ سمجھنے لگتا ہے اور رب کی تقسیم کو انسان بھول جاتا ہے۔ جب ہر چیز کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھنے لگتا ہے تو پھر انسان رب کی تقسیم کو بھول جاتا ہے، دلوں میں بے یقینیوں کا اندھیرا پیدا ہو جاتا ہے اور یہی اندھیرے انسان کو اندر سے توڑ دیتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہ کامیابیاں میری محنتوں کا نتیجہ ہیں، مگر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ دینے والا بھی رب ہے اور لینے والا بھی رب ہے۔ جس طرح قارون نے کہا تھا کہ یہ مال میری محنت کا نتیجہ ہے، اس نے اپنی دولت پر فخر کیا، اپنے خزانوں کو اپنی عقل کا کمال سمجھا، محتاجوں کو حقیر جانا، خود کو دوسروں سے افضل جانا اور دینے والے رب کو قارون بھول گیا۔ پھر وہی قارون اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا اور قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بھی بنا دیا گیا۔ ایک شخص دن رات محنت کرتا ہے مگر اس کے گھروں میں فاقے ہوتے ہیں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں اپنے معاشروں میں، ایک شخص دن رات محنت کرتا ہے، صبح دوپہر شام محنت کرتا رہتا ہے مگر اس کے گھروں میں فاقے ہوتے ہیں۔ ایک شخص دن رات محنت کرتا ہے مگر اس کے گھر میں فاقے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف کوئی شخص بغیر زیادہ کوشش کیے آسائشوں میں جیتا ہے۔ یہ فرق صرف محنتوں کا نہیں بلکہ آزمائشوں کا ہوتا ہے۔ ایک مزدور اپنی زندگی کی ساری طاقت لگا کر بھی 2 وقت کی روٹی کو ترستا ہے، بچوں کی ضروریات پوری نہیں کر پا رہا، بیوی کی خواہشیں ادھوری رہ گئیں۔ وہ دن بھر محنت میں جلتا ہے مگر شام کو خالی ہاتھ گھر لوٹ آتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خواب نہیں، صرف فکر ہوتی ہے، صرف پریشانی ہوتی ہے۔ اس کے دل میں امید نہیں بلکہ ایک خاموش درد ہوتا ہے۔ دنیا سوتی ہے مگر یہ شخص رات کو چادر تان کر روتا ہے، جاگتا ہے، آنسو بہاتا ہے مگر آواز نہیں نکلتی، کیونکہ دل کے اندر ایک ہی فکر چل رہی ہوتی ہے کہ اگر روزی کا کوئی وسیلہ نہ بنا تو جوان بیٹی کی شادی کیسے کروں۔ جہیز کا بوجھ باپ کے سینے میں پتھر بن کر رکھا ہوتا ہے۔ معاشرے کی رسمیں غریب باپ کے گلے میں پھندا بن چکی ہوتی ہیں۔ یہ جہیز کی رسمیں ہیں جو غریب باپ کے گلے میں پھندا بن کر رہ گئیں اور غریب باپ کو موت مانگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر جہیز نہ ہوا تو کون میری بیٹی کو قبول کرے گا، میری بیٹی کے ہاتھ کون پیلے کرے گا۔ پھر یہی غربت کا مارا باپ صبح ہونے سے پہلے اٹھتا ہے، اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلتا ہے، شہر کے چوک میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آنکھیں ہر آنے جانے والی گاڑی کو دیکھتی ہیں، دل میں ایک امید ہوتی ہے کہ شاید آج کوئی کام مل جائے، اور جب کسی گاڑی کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ دوڑ کر اس گاڑی کے پاس چلا جاتا ہے، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے صاحب کون سا کام کروانا ہے، میرا جسم بھی حاضر ہے، میری جان بھی حاضر ہے، بس مجھے خالی ہاتھ واپس نہ بھیجنا، کام کے لیے مجھے ہی لے جانا۔ میرے بھائیو، آپ نے دیکھا ہوگا شہر کے چوکوں میں
مزدوروں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، جیسے ہی کوئی گاڑی والا رکتا ہے سب اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں کام کروں گا، کوئی کہتا ہے مجھے لے جاؤ، کوئی کہتا ہے میں تو دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھاتا صاحب، مجھے بھوک بھی نہیں لگتی، میں دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھاتا، بس میں پورا دن کام پر ہی توجہ دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، جب کوئی مزدور کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے دوپہر کو بھوک ہی نہیں لگتی، میں کھانے کا بہانہ بنا کر وقت ضائع نہیں کرتا بلکہ سارا دن کام ہی کرتا رہتا ہوں، میرے بھائیو، حقیقت میں یہ دل کے زخم چھپانے کے انداز ہوتے ہیں غریبوں کی، یہ بھوک کو چھپانے کی کوشش ہوتی ہے غریب کی۔ اگر اس مزدور کے دل کے اندر جھانک کر کے دیکھا جائے تو پتہ چلے کہ اس کے پیٹ کے اندر کتنی بھوک ہے، اس کے پیٹ کے اندر کتنی خواہشیں دفن ہیں، مگر صرف اس لیے کہ اس کی اولاد بھوکی نہ سوئے، اس کے بچے روٹی مانگ کر نہ رو دیں، وہ اپنے حصے کی خوشی قربان کر دیتا ہے مگر بچوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر پسینے کے ساتھ نہاتا ہوا یہ مزدور سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے مگر میرے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، میری بیوی کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔ اب ایک طرف یہ غریب ہے جو روزی کے لیے پریشان ہے، اور دوسری طرف ایک امیر ہے جو دولتوں کے انبار ہونے کے باوجود بھی سکون کے لیے ترس رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر ترساتا ہے اور کسی سے لے کر ترساتا ہے، کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ امیر کے پاس دنیا کی ہر شے موجود ہے، سب کچھ ہے، مگر اس کا دل خالی ہے، دل سیاہ ہوا پڑا ہے، راتوں کو کروٹیں بدلتا ہے، نیند نہیں آتی، سکون نہیں ملتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دنیا انصاف کی جگہ نہیں بلکہ امتحانوں کی جگہ ہے۔ غریب روٹی کے لیے پریشان ہے، امیر سکون کے لیے پریشان ہے، دونوں ہی پریشان ہیں۔ اس لیے تو میرے نبی نے فرمایا تھا یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ غدار ہے، یہ مکار ہے، دنیا کے پھندے میں مت آئے۔ حالانکہ اس امیر کے پاس دولت بھی ہے، پیسے کی ریل پیل بھی ہے، پھر بھی راتوں کو کروٹیں بدلتی رہتی ہیں، نیند نہیں آتی، گولیاں کھا کر سوتا ہے۔ یہی وہ حقیقتیں ہیں جو انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہیں کہ اصل سکون دولتوں میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ اگر ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ بچپن میں بھائیوں نے حسد میں آ کر کنویں میں پھینک دیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام، اندھیرا، تنہائی، خوف، سب کچھ تھا مگر اللہ پر یقین ابھی بھی قائم تھا۔ پھر یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر غلام بنا کر بیچا گیا، بازاروں میں قیمت لگائی گئی۔ آج نبی کے بیٹے کی بازار میں بولی لگ رہی تھی، کوئی کہہ رہا تھا لے لو سستا ہے، کوئی کہہ رہا تھا بہت خوبصورت ہے، کوئی یوسف علیہ السلام کو ایک عام غلام سمجھ کر پرکھ رہا تھا۔ ارے یہ وہ ہستی تھی جس کے چہرے پر نبوت کی روشنی تھی، لوگ صرف قیمت لگا رہے تھے مگر اس کی اصل قدر صرف میرا اللہ ہی جانتا تھا، یوسف کی اصل قیمت تو صرف میرا اللہ ہی جانتا تھا۔ یہ منظر چیخ چیخ کر ہمیں بتاتا تھا کہ دنیا کی نظر ہمیشہ دھوکہ کھاتی ہے، یہاں اصل قیمت نہیں لگتی بلکہ آزمائشوں کے پردے ڈال دیے جاتے ہیں۔ یوسف کی عزت تو چھینی گئی مگر ایمان نہ چھینا جا سکا۔ پھر عزیز مصر کے گھر میں آزمائش آئی، یوسف علیہ السلام پر ایک بہت بڑی آزمائش آئی۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح اس نوجوان کو قریب سے دیکھوں۔ آج زلیخا نے دروازے بند کر دی کیونکہ وہ بادشاہ کی بیوی تھی۔ زلیخا نے دروازے بند کر دیے، گناہ کی طرف بلایا یوسف کو۔ زلیخا یوسف کے پیچھے بھاگنے لگی، ادھر آؤ گناہ کریں۔ یوسف آگے کو بھاگتے جا رہے ہیں، زلیخا یوسف کے پیچھے پیچھے بھاگتی جا رہی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کے دل سے ایک آواز نکلی، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے اپنی رحمت کی آغوش میں چھپا لینا، میں اس گناہ سے بچنا چاہتا ہوں۔ ہر طرف خاموشی تھی، دروازے بند تھے، نفس بھڑکا رہا تھا مگر دل رب کو یاد کر رہا۔
نفس بھڑکا رہا تھا مگر دل رب کو یاد کر رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ لمحہ اگر پھسل گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے گناہ کے قریب جانے کے بجائے اللہ کی طرف بھاگنا شروع کر دیا، اللہ کی طرف بھاگنا پسند کر دیا۔ اور یہی وہ فیصلہ تھا جس نے ایک غلام کو عزت کے تخت پر بٹھا دیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگا کر اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ قید کی سلاخوں کے پیچھے حضرت یوسف